کائنات مزین ہے مختلف رنگوں میں، ایک ہی چیز ہے مگر انداز ہے مختلف۔ پانی ہے تو کہیں آبشاروں میں، تو کہیں ندی نالوں کی صورت میں، کہیں دریاؤں میں تو کہیں سمندر میں۔ پہاڑ ہیں، کسی کی بلندی چھوٹی ہے تو کسی کی بڑی۔ پھول ہیں تو ایک سے مختلف، درخت ہیں کوئی چھوٹا ہے تو کوئی بڑا، مگر ہیں ایک دوسرے سے مختلف۔ پرندے ہیں تو کئی انواع و اقسام کے، یہ مختلف قسم کے رنگ، پہاڑ، پانی، درخت، پرندے، جانور سب مل کر بناتے ہیں ایک گلدستہ، کائنات۔ لیکن ان سب چیزوں پر حاوی ہے مخلوق، یعنی کہ انسان، جو ایک دوسرے کو مختلف ہونے پر طعنہ زنی شروع کرتے ہیں۔ گورا کالے کو، کالا گورے کو، عمرہ غریبوں کو، تندرست و توانا کمزور کو۔ آخر کیوں؟ آج ہم آپ کی ملاقات کرواتے ہیں ایک ایسے شخص سے جو چھوٹا قد ہونے کی وجہ سے معاشرے کی بھیڑ چڑھ چکا ہے، مگر وہ معاشرے کا مقابلہ کیسے کرتا ہے؟ آئیے سنتے ہیں اسی کی زبانی۔ میرا نام طاہر ہے۔ پڑھائی اس لیے نہیں ہے کہ لوگ جو ہے تنگ شنگ کرتے ہیں، بچے پڑھے تو تنگ کرتے تھے، اس وجہ سے میں نے پڑھائی چھوڑ دی۔ کام تو جی بس یہ مجھے ایک شوق بھی تھا، تو بس دیکھتے دیکھتے میں سیکھ گیا۔ وہ مجھے کہتے تھے پڑھو بھی ساتھ کام بھی کرو، تو میں نے کہا نہیں، میں نے کہا میں یہ کام کروں گا یا پڑھوں گا، مجھے کسی کی پرواہ نہیں، میں صرف اپنا صبح نکلتا ہوں کام کے لیے اور رات کو اپنا سیدھا کام۔ میں یہ نہیں دیکھتا لوگ کیا کہیں گے، یہ وہ نہیں، میں صرف اپنے کام کو ترجیح دیتا ہوں۔ مجھے کرکٹ کا بہت شوق ہے، دیکھتا بھی بہت شوق سے اور کھیلتا بھی۔ شادی کا تو جی دل ہے میرا، اب آگے دیکھو قسمت کی بات ہے، اگر ہوگی جوڑے تو آسمان میں بنتے ہیں، جو اللہ کی مرضی ہوئی۔ جو گھر میں بیٹھے بھائیوں سے ایک ریکویسٹ بھی ہے اور گزارش بھی ہے، کہ میسیج ہے کہ بھی جو گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، جو بھیک مانگتے ہیں اور وہ کسی مجبوری سے کوئی کام نہیں کر سکتے، ان سے میری ریکویسٹ ہے کہ بھی وہ اپنا کام کریں۔ اللہ اگر ایک نعمت دیتا ہے تو 10 نعمتیں دیتا ہے، تو ان سے میری یہی ریکویسٹ ہے کہ بھی وہ اٹھیں، اپنی محنت کریں، محنت سے ہی پھل ملتا ہے، مانگنے سے یا اس سے کچھ بھی نہیں ملتا۔ میں طاہر منیر کا چھوٹا بھائی عمیر منیر ہوں۔ یہ بچپن سے ہی اسی طرح ہے، کبھی ہم نے ان کو یہ احساس ہونے نہیں دیا جی یہ معذور ہے، پھر بھی جون سا ہے مطلب یہ بس خالی غصہ بہت کرتے ہیں، ہمیں پتہ ہے ان کی معذوری کے بارے میں، پھر بھی ہم نے کبھی ان کو یہ احساس نہیں ہونے دیا کہ یہ معذور ہے۔ ان میں بہت سی اچھی عادتیں ہیں، ہمیں رسپانس مطلب ہمیں سپورٹ بھی کرتے ہیں۔ یہ بہن بھائی سب میرے ساتھ سپورٹ کرتے ہیں، گھر والے یعنی پورا تعاون کرتے ہیں۔ مجھے اگر کوئی چیز لینی ہو، پیسے چاہتے کچھ بھی ہو، انکار وہ مجھ سے نہیں کرتے۔ اسی طرح کی ایک اور کہانی ایک ایسے طالب علم کی ہے جو ہمارے معاشرے کے ہر تندرست و توانا نوجوان کی طرح کئی سپنے دل میں سجائے ہوئے ہے، لیکن وہ ان سپنوں کی تعبیر نہیں حاصل کر سکتا۔ اس نے اپنے چھوٹے قد کو آڑے نہ آنے دیا اور یوں تعلیمی میدان میں گریجویشن تک پہنچ گیا۔ آئیے اس کی زندگی کا مختصر جائزہ لیتے ہیں۔ اساتذہ کا رویہ یار کافی اچھا رہا میرے ساتھ۔ اگر آپ اس سینس میں کہہ رہے ہو کہ کچھ ٹیچرز اچھے ہیں کچھ برے ہیں، ہاں ایسا ہے، کچھ ٹیچرز بہت اچھے ہیں۔ اسکول میں ایک ٹیچر تھی مس شاہدہ، جنہوں نے مجھے کافی سپورٹ کیا۔ کوئی میرے سے غلطی ہو جاتی ہے مجھے چھوڑ دیتے تھے، اس وجہ سے میں انہیں ڈس اپوائنٹ نہیں کیا۔ میں ایکسٹرا ایفرٹ کرتا تھا۔ میں 8ویں تک کو ایجوکیشن میں پڑھا ہوں، تو مجھے لڑکیاں کافی سپورٹ کرتی تھیں۔ ہم دونوں جو ہے وہ بچپن سے دوست ہیں، بچپن میں ہی آپس میں کھیل کود کے ہم بڑے ہوئے، ساتھ ہی ہم پتنگ وغیرہ ہم اکٹھے اڑاتے تھے۔ لیکن آہستہ آہستہ جب ہم آگے پڑھنا ہم نے جب سٹارٹ کیا، تو جب 7th 8th میں پہنچے، تو اس کے بعد جب ہمارا جو قد تھا وہ ہم نے جو ہے وہ ہم بڑے ہوتے رہے، لیکن اس کا قد جو ہے وہ بہت ہی چھوٹا رہ گیا۔ اس کے ساتھ جو ہم نے جب دوستی وغیرہ اور جب پکی ہو گئی تھی، جو ہم جب آگے پیچھے جب جاتے ہیں دوسرے لوگوں سے جب ملنے کے لیے، تو لوگ خود کہتے ہیں کہ ہم اس سے دوستی کریں، کیونکہ یہ بہت مختلف ہے دوسرے لوگوں سے، اور بہت اچھا انسان ہے۔ اور یہ ہے کہ ابھی اس نے BCom کر لیا، اب یونیورسٹی میں داخلہ لے گا، اور انشاءاللہ آگے ترقی کرے گا۔ 2-3 دن پہلے کی بات ہے، ہمارا گیٹ ٹوگیدر ہوا سارے اسکول فرینڈس کا، تو کافی مزہ آیا۔ میرے دوستوں کی سپورٹ وغیرہ ہے، بہت اچھی سپورٹ ہے، اور میرے تو فرینڈس بھی بہت ہیں۔ اچھا، کھیل کے بارے میں ایک بڑی انٹرسٹنگ بات ہے یار، کہ مجھے کرکٹ بہت پسند تھا۔ فٹ بال بھی کھیلتا تھا، لیکن کرکٹ بہت پسند تھا۔ میں کرکٹ کا بڑا اچھا
اپنے آپ کو میں جب میں چھوٹا ہوتا تھا تو میں یہ سمجھتا تھا کہ میں کرکٹر بنوں گا. کئی بار ایسے ہوتا ہے کہ بندہ مینٹلی طور پہ ڈسٹرب ہوتا ہے. مجھے اپنی وجہ سے میں شارٹ آئیڈیڈ ہوں اسی وجہ سے نا کہ میں ڈسٹرب ہوں مینٹلی. اللہ کچھ نہ کچھ سامنے دکھا دیتا ہے. اب میں ایک بار ایسے ہوا کہ میں کالج سے آ رہا ہوں نا, میں اسی وجہ سے ڈسٹرب تھا کہ میرا قد چھوٹا ہے, سارے مجھے ہی ایسے ریئیکٹ کرتے ہیں اسپیشلی. تو میں واپس آ رہا تھا کالج سے تو میں نے دیکھا ایک وداؤٹ ٹانگوں کے بندہ. تو آفٹر دیٹ میں نے ریئلائز کیا یار تھینکس آف مائی لارڈ کہ میں کافی بہتر ہوں. اللہ کا شکر ہے بہت. جتنا چیز کو پریس کرو وہ اتنا ہی دبتی ہے. تو یہ ہے کہ آپ کے اپنے پہ ڈپینڈ کرتا ہے. اب جیسے مجھے اسٹارٹنگ میں لوگوں نے کہا کہ تو چھوٹا ہے, تو کوڈو ہے, ایسی چیزیں کہ مجھے بڑا سامنا کرنا پڑا. میں کافی ڈسہرٹ ہو جاتا تھا. میں کہتا تھا میں ہی کیوں. تو پھر یہ ہے کہ تھوڑا ٹائم گزرتا گیا. میری امی مجھے بہت سپورٹ کرتی ہیں, جس کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں میں آج تک ادھر ہوں. کئی میں نے آپ جیسے بتا رہے ہیں نا, کئی لوگوں سے میں ملا ہوں شارٹ آئی ٹی, وہ انہوں نے اسٹڈی چھوڑ دی. کچھ ہیں ایسے بھی جو کافی اچھے ہیں. کیونکہ میں اب بی کام کر لیا ہے, مطلب کہ اتنا انف ہوں کہ کل کوئی جاب وغیرہ کروں تو میں اپنے لیے ارن کر سکتا ہوں. کوئی اتنا پرابلم نہیں. جاب کرتا بھی رہا ہوں, 1-2 جگہ جاب کی میں نے. سیکورٹی کمپنی میں ایز اے کمپیوٹر آپریٹر اور کال سینٹر میں بھی جاب کرتا ہوں. کافی اچھا ایکسپیرینس ہے. میری فیملی میں یہاں کافی ہیں چھوٹے قد کے لوگ. میری پھپھو ہیں, شی از آلسو شارٹ آئی ڈی. میری فیملی نارمل ٹریٹ کرتی ہے. میری فیملی کے لیے کوئی ایسی نئی بات نہیں تھی کہ یہ بندہ شارٹ آئیڈیڈ ہے. اسٹارٹنگ میں تھا, میرے گھر والے بتاتے ہیں کہ ذرا تیرا تھا پرابلم وغیرہ, لوگ ایسے دیکھتے تھے تو ہمیں ذرا ہوتا تھا, لیکن اب نہیں, اب نارمل ٹریٹ کرتے ہیں. وی آر 4 بردرز, تو سارے سپورٹیو ہیں. اب ان کا مجھے کوئی نہیں پتا کہ وہ میرے سے ہیزیٹیٹ وغیرہ کرتے ہوں گے, لیکن میں بھی آپ کو میں یہ بتاؤں ان سب سے زیادہ کانفیڈنٹ میں. شروع میں آپ کو پتہ ہے ایک بچپن ہوتا ہے. بچپن میرا بہت اچھا گزرا. میں چھوٹا ہوتا تھا تو میرے فرینڈ جو کزن وغیرہ میں میری دوستی وغیرہ تھی, تو کافی اچھا ٹائم گزرا. تب تو ریئلائز نہیں ہوا, لیکن یہ ہے کہ جب اسکول وغیرہ جوائن کیا, اپنی 8th کلاس میں آیا نا, تب مجھے ریئلائز ہوا کہ ہاں میں تھوڑا سا ڈفرینٹ ہوں, لوگوں کے اٹریکشن میں آ جاتا ہوں. کیونکہ تب ذرا بندہ ذہنی طور پہ بڑا ہو جاتا ہے اور بندے کو پتہ لگ جاتا ہے کہ ہاں جی یہ آپ کے میں پرابلم ہے. پھر لوگوں کا ڈفرینٹ ایٹیٹیوڈ ہوتا تھا. پہلے تو مجھے بڑا وہ آکورڈ فیل ہوتا تھا جب لوگ مجھے ایسے کہتے تھے, بلکہ کئی بار تو لوگ مجھے ایسے اٹھا لیتے تھے, بالکل ان نون پیپل تھے وہ بھی اٹھا لیتے تھے, بڑی ایسے ہوتی تھی. لیکن آفٹر دیٹ اب میں مجھے اب اتنا ریئلائز نہیں ہوتا. مجھے پتہ ہے ہاں میں ڈفرینٹ ہوں, دیٹس وائی لوگ مجھے, بلکہ مجھے اس میں پراؤڈ ہوتا ہے. آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ مجھے اس میں پراؤڈ ہوتا ہے کہ میں ڈفرینٹ ہوں. لوگ ایٹ لیسٹ مجھے دیکھ کے میرے سے بات کرنا چاہتے ہیں. اب مینس نارمل بندے کو تو کوئی کھڑا ہو کے بات نہیں کرنا چاہے گا, بٹ لوگ میرے بارے میں جاننا چاہتے ہیں, لوگ میرے بارے میں پوچھنا چاہتے ہیں. آئی تھنک گھر والوں کی سپورٹ کے بغیر میں کچھ بھی نہیں ہوں. آج میں جس جگہ پہ کھڑا ہوں, جو بھی ہوں, میں نہیں سمجھتا کہ میں کچھ ہوں, لیکن پھر بھی میں جو کچھ بھی ہوں بیکاز آف مائی پیرنٹس. میری امی اور میرے ابو کا اس میں بہت بڑا. اگر انسان ہمت, حوصلے, صبر سے کام لے اور پختہ عزم کے ساتھ کام کرے تو کامیابی اس کے قدم چھوتی ہے. معاشرہ آپ کے تابع ہو جاتا ہے, نہ کہ آپ معاشرے کے. وہ عام انسان کی طرح اپنی زندگی سے لطف اندوز ہوتا ہے اور اپنے مقصدیت کے حصول کے لیے بہت پرعزم ہے.